ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, اسلام آباد میں تو ہماری گورنمنٹ کے لوگ کافی پریشان بیٹھے ہیں. ایران کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے اور بڑا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے, جی ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ کام آپ نے مکمل نہیں کیا, اور آر دے گوئنگ ٹو فائن اس؟ نہیں, ہمیں کیا فائن کرنا ہے انہوں نے, لیکن ایران کے جو بھی تحفظات ہیں وہ ٹھیک تو ہیں. اور ایران اگر کوئی ایسا اقدام اٹھائے گا کہ وہ پیرس آربیٹریشن جو کورٹ ہے اس کو معاملہ ریفر کرے گا, تو بالکل حق بجانب ہوگا, اور اس کو کرنا بھی چاہیے میرے خیال میں. کیونکہ لیکن پھر بھی میں تو یہی درخواست کروں گا کہ نہ کریں بھائی, کیونکہ یہ معاملہ $18 بلین کا ہے. اگر یہ پیرس آربیٹریشن کورٹ میں چلا گیا تو $18 بلین تک کا ہمیں جرمانہ ہو سکتا ہے. $18 بلین کہاں سے آئیں گے؟ یہاں تو 18 بلین روپے جمع کرنا مشکل ہو گیا آج کل کے حالات میں. تو ویسے اتنا مشکل نہیں ہے, بجلی کے بلوں میں ڈال دیں گے. یہ تجویز سے آپ کی اچھی ہے, کوئی سن رہا ہو تو شاید ڈال ہی نہ دے یار, خدا کا خوف کرو, پہلی بہت تنگ ہو گئے ہم. اچھا اب یہ جو معاملہ ہے گیس پائپ لائن کا, یہ کوئی نیا تو شروع نہیں ہوا. بالکل, یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ 2011 کی بات ہے, صدر زرداری صاحب نے وزٹ کیا تھا, اور میں بھی اس وفد میں شامل تھا ایران. تو میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو وزٹ اس وقت یہ جلدی تھی کہ بس کس طریقے سے اس معاہدے کو ہم بالکل آخری فائنلائز کر دیں. بہت سی میٹنگز بھی ہوئی, انٹر ایجنسی میٹنگز بھی ہو رہی تھیں پریزیڈنسی میں. حالانکہ کام تو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا, آفس میں, لیکن وہ پریزیڈنٹ صاحب چونکہ زرداری صاحب تھے اور دوسری طرف وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کے تھے, تو اصل میں جو اتھارٹی تھی وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس تھی. تو پریزیڈنٹ صاحب ہر آئے دن بعد میٹنگ کال کر لیتے تھے پریزیڈنسی میں. تو ہم جاتے تھے تو بس یہی تھا کہ جی اس کو فائنل کریں. اور یہ ہم تہران چلے گئے, اور تہران اس وقت تھے صدر محمود احمدی نژاد صاحب, تو ادھر ہم نے یہ سائن کر لیا 2011 میں. 2011 میں سائن کیا, اور پھر 2000 مئی میں شاید 2013 میں انتخابات ہونے تھے. تو پریزیڈنٹ صاحب آصف زرداری صاحب کا تھا کہ بھئی کس طریقے سے میں دوبارہ تہران جا کے اناگوریٹ کر دوں اس کی کہ کام شروع ہو گیا پائپ لائن پہ. اور وہ پائپ لائن پہ جا کے ہم نے گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی بھی کر دی 2013 میں. اور کام, اور نوئنگ کہ ابھی اگلی حکومت آئے گی تو اس کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس پروجیکٹ کو لے کر. تو ایک لحاظ سے اس وقت کے جو صدر تھے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, انہوں کو پتہ تھا کہ سینٹر میں حکومت تو کسی اور کی آنی ہے اب. تو انہوں نے کہا کہ میں فیت کمپلی دے دوں, دیکھا جائے گا, میں تو کام اپنا کروں نا, میں دنیا کو بتا سکوں یا اپنے لوگوں کو بتا سکوں کہ ہم نے کام کیا ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ, ہم نے کام کیا ہے. تو جو کریڈٹ لینے کی بات ہوتی ہے نا, کریڈٹ لینا ہم چاہتے ہیں ہر معاملے میں. اس طرح دیکھیں نا, اسلام آباد ایئرپورٹ 2017 میں اس کو کتنی جلدی سے اناگوریٹ کیا 2018 میں شاید حقانہ باسی صاحب نے, کہ تختی ان کی لگ جائے کہ بحیثیت پرائم منسٹر انہوں نے, اور ابھی اس کے بعد بھی کام اس میں جاری رہا. اور آج بھی اگر آپ اسلام آباد ایئرپورٹ جائیں تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ گواہ ہے کہ دیکھ کر شرم آتی ہے کہ ہم نے کس قسم کا یہ ایئرپورٹ بنایا ہے. کیونکہ دنیا میں پرانے ایئرپورٹس پہ ہم جاتے ہیں تو دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں. لیکن چلیے وہ ایک الگ معاملہ. اچھا, تو یہ جو ہے صدر صاحب نے 2013 میں یہ کام کر ڈالا. کسی نے بابا دیکھا نہیں کہ 2008 میں پہلے تو پاکستان ایران پائپ لائن ہی تھی, اس کے بعد پھر بھارت کو اس میں شامل کیا گیا 90 کی دہائی میں. پھر یہ IPI ہو گئی کہ یہ جو ہے گیس پائپ لائن آئے گی, اس میں سے گیس آئے گی اور پاکستان کے تھرو ہم بھارت کو بھی دیں گے. تو پھر بھارت نے امریکہ کے ساتھ 2005 میں نیوکلیئر کچھ ان کی ڈیل ہوئی جو 2008 میں فائنلائز ہوئی. تو 2009 میں بھارت نے تو اپنے آپ کو وڈرا کر دیا, کیونکہ بہت پریشر تھا امریکہ کا کہ جی آپ یہ ایران کے ساتھ یہ آپ کام نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اس پہ وڈرا کر دیا کہ جی ہمیں آپ معاف رکھیں. دوسری ان کی کنسیڈریشن یہ بھی ہوگی کہ اگر پائپ لائن
پاکستان کے تھرو آتی ہے تو ایک لحاظ سے ہم ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے پاکستان پر. صحیح. پاکستان کبھی بھی اس کو ٹیپ کو بند کر دے تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ہماری جو ہماری جو اکنامک انڈیپینڈنس ہے یا جو ہمارے پاس اسپیس ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں چلی جائے گی. جس طرح دیکھیے نا ابھی یوکرین میں ہوا, رشیا نے کہا کہ جی ہم آپ کو گیس نہیں دیتے, کیا کر لیں گے ہمارا, یورپ سے کہہ دیا. تو اس قسم کی بھی پاسبلٹی. تو بھارت نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنے آپ کو اس سے ہم اپنے آپ کو وڈرا, تو 2009 میں انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا. اب 2013 میں جب یہ ہوا تو ہم نے کیونکہ 2014 میں یہ گیس پائپ لائن بن جانی چاہیے تھی. پاکستان کا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل جو اس کی پائپ لائن کی جو لینتھ جو تھی 2700 کلومیٹر کے قریب, جس میں سے 700 کچھ کلومیٹر پاکستان کے حصے جو کہ کراچی اور بلوچستان اور پھر ملتان وغیرہ ان علاقوں کو ملانا تھا. مطلب یہاں پر گیس کی سپلائی ہونی تھی. تو اور ہماری طرف جو خرچہ تھا تقریباً $1.5 بلین کا تھا. ٹوٹل پروجیکٹ $7.5 بلین کا تھا. اب $18 بلین کا پینلٹی لگ رہی ہے تو $7.5 بلین کا پروجیکٹ. اچھا 2013 میں پھر ہم نے اس کو ری نیگوشیٹ کیا. ایران سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیے ہمارے حالات کچھ ایسے ہیں, امریکی سینکشنز کا بھی معاملہ ہے, تو کچھ تھوڑا سا خیال کرو, کچھ سانو جانے دیو تسی, اسی بھی کچھ اپنا کم کر لیے تھے. تو وہ جو ہے ایران نے کہا ٹھیک ہے جی ہمارے برادر ملک ہیں تو آپ 2019 تک اس پہ کام ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح. تو 2019 تک ہی دے دی گئی. پھر اس کے بعد پھر نیگوشیٹ کیا اور پھر ستمبر 2024 تک کا وقت دیا, اور ایران نے کہا یہ آخری اب آپ کو ہم دے رہے ہیں, اس کے بعد کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی, اب آپ دیکھ لیجئے جو بھی آپ نے کرنا ہے. مین وائل 2017 یا 18 میں if I'm not wrong امریکہ کی حکومت نے ایک نیا قانون پاس کیا جس کو وہ کہتے ہیں کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ, کاٹسا. اس سینکشنز وہ جو ایکٹ ہے اس کے تھرو سینکشنز لگتی ہیں. آپ جو بھی آپ کہہ لیجئے کہ اگر کوئی ایسے ایڈورسریز ہیں جس میں ایران سر فہرست ہے, کسی ان سے ڈیل کرتے ہیں کوئی ایگریمنٹ, تو امریکی یونیلیٹرل یک طرفہ سینکشنز ہیں, امریکی سینکشنز جو اس پہ لاگو ہو جاتا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو پیرس, ہمارے پاس تو ایک آرگومنٹ تو ہے نا کہ جی ہم امریکہ کی سینکشنز لگ گئی ہیں تو اب ہم کیا کریں, امریکہ نے ایک لا پاس کر لیا ہے تو ہمارے پاس اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس پائپ لائن کو آگے لے کر چلیں. گو کہ ہمیں ابھی بھی بیانات سن رہا ہوں مختلف لوگوں کے کہ جی ہم اس پہ کام کریں گے, یہ کریں گے, اور یہ ہم پیچھے کئی دہائیوں سے سن رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے امریکہ کی سینکشنز کا, ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ہم اس پہ کام کریں گے, یہ کریں گے. فکر نہ ہوتی تو ابھی تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے اگر واقعی یہ چلا جائے گا پیرس آربیٹریشن کورٹ میں, تو پیرس جو کورٹ ہے آربیٹریشن وہ امریکی سینکشنز کو ریکگنائز نہیں کرتی. مطلب وہ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کریں گے آپ کے آرگومنٹ میں. آپ کوئی بھی قانون کوئی بھی دے دیں آرگومنٹ کہ یہ امریکی سینکشنز اس پائپ لائن میں حائل ہیں, وہ آرگومنٹ ان کو قابل قبول نہیں ہوگا. کیونکہ اس ایگریمنٹ میں ذاتی طور پہ جو میں دیکھتا ہوں, جب ہم نے شروع میں نے بات کی نا کہ کس طرح اس کو جلدی سے ہم نے کیا بغیر سوچے سمجھے, ہم نے کوئی اس میں ہم نے پروویژنز نہیں ڈالی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے لیے کچھ ایک راستہ نکالتے, کوئی اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرتے صحیح طریقے سے, وہ ہم نے نہیں کیا. لیکن اب ہم پھنس گئے ہیں. اب یہ معاملہ جو ہے ایران کے ساتھ, تو آپ چلیں ایران دوبارہ بھی مان لے گا. آپ کو امید ہے؟ میں امید کر سکتا ہوں ایران سے کہ چلیے کچھ اور وہ ہمیں کہہ دے گا کہ چلیے جی آپ کو ہم 1-2 سال اور دے دیتے ہیں. تو کیا 1-2 سال کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا وہ امریکی سینکشنز ختم ہو جائیں گی؟ یا میرے خیال سے امریکہ کو راضی کر لیں گے جو جرمانہ لگے گا کہ امریکہ ول پے. نہیں, امریکہ کہاں پے کرے گا. امریکہ پہلے بھی تو اور بہت سے جرمانے ہمیں لگ چکے ہیں, کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہے یہ. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو شروع سے ہی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم نے کام جلدی میں کیے. صدر زرداری صاحب نے جو ایگریمنٹ سائن کیا 2011 میں, صحیح اس کو سوچ سمجھ کے ہم نے نہیں کیا. بعد میں جب ہم نے اس کو ری نیگوشیٹ بھی کیا
اس میں بھی ہم نے یہی سمجھا کہ ہم شاید راضی کر لیں گے. تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا ہماری اسٹرینتھس ہیں, کیا ہماری ویکنیسز ہیں. اب اس میں دیکھیے نا, حالانکہ ایگریمنٹ تو بہت اچھا ہے, ہم بجلی بھی تو لے رہے ہیں نا ایران سے, تو ہم یہ کیوں نہیں لے سکتے, بالکل گیس کیوں نہیں ہم امریکہ کو کیوں نہیں راضی کر پا رہے ہم؟ امریکہ پریشر ڈال رہا ہے نا. امریکہ سی پیک کا ایشو ہے, ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اپنے ٹھیک کریں, کشمیر کو آپ بیک برنر پہ ڈال دیں, یہی ان کی پالیسی ہے. ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ چھوڑتے رہیں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, جہاں جہاں پریشر آتا جائے گا نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں. باسی صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں تو بیسیکلی باسی صاحب سے کچھ ریکمنڈیشنز بھی لینا چاہ رہی تھی. سو ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.